علاوہ مزید اس کے حوالے سے آپ کیا تفصیلات ہمارے ناظرین کے آگے رکھیں گے؟ محبت کے الہی اور محبت الہی کی کیفیت، محبت الہی کی کیفیت کہہ لیں، محبت الہی کی نشانیاں کہہ لیں، علامتیں کہہ لیں، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ اور اس کیفیت کو قرآن مجید کے اندر اس علامت کو بیان کیا، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان لائے تو ان کی کیفیت کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ یعنی ان کی محبت کا پھر جو دائرہ ہے وہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں اب دنیا کی وہ کسی بھی چیز کو ترجیح نہیں دیتے، اور سب کچھ اللہ رب العزت کی محبت پر وہ قربان کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت کو کسی چیز پر وہ قربان نہیں کرتے۔ تو اب ان کی جو کیفیت ہے یہ ان کی کیفیات ہی ہیں، اور اس کو نشانی کہہ سکتے ہیں، علامت کہہ سکتے ہیں، کیفیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے غلبے میں جب کوئی بندہ مغلوب ہو جاتا ہے نا، تو اب اس کے سامنے محبت الہی کے مقابلے میں جو بھی چیز آئے گی وہ محبت الہی کو ترجیح دے گا، چاہے اس کا تعلق کتنا ہی، اس کا معاملہ کتنا ہی اہم ہو۔ لیکن جب اللہ وحدہ لا شریک کی محبت کی بات آئے گی تو وہ کائنات میں کسی چیز کو بھی ترجیح نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اور کسی چیز کو حیثیت و مرتبہ نہیں دیتا، وہ سب کچھ اپنے رب کی محبت میں قربان کرتا ہے۔ نماز کا وقت ہے، اب محبت کی کیفیت، یعنی اگر محبت ہے تو اس کا ظہور اور کی کیفیت ابھی یہاں ظاہر ہوگی۔ وہ دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہ بارگاہ الہی میں اپنی پیشانی کو جھکائے گا، اپنے سر کو جھکائے گا۔ نماز کی بات ہو، زکوٰۃ کی بات ہو، روزے کی بات ہو، مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات، یعنی جو بھی چیز محبت الہی کے مقابلے میں آئے گی اب اس کے سامنے اللہ رب العزت کی محبت کے مقابلے میں کسی چیز کی بھی کوئی اہمیت و حیثیت نہیں۔ اور اس کو اگر میں یہ واقعہ بخاری کے حوالے سے بیان کروں، جس کا خلاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کئی واقعات ہیں، یہ کیفیات تھی محبت الہی کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں حکم الہی پر اپنی فیملی، اپنا خاندان، اپنی بیوی، اپنے بچے کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کر آئے جب اللہ کا حکم ہوا، جس کو قرآن نے وادی غیر ذی زرع کہا، یعنی ایسا جنگل بیابان کہ یہاں کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا نو مولود سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ابھی چند جو ہے وہ ماہ کے تھے، وہ اپنی زوجہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، اور کعبۃ المعظمہ جہاں اب مکہ شریف ہے جو ہے، یہاں کچھ بھی نہیں تھا، ایک مقصد ایسی جگہ پر چھوڑا کہ جہاں قریب انسان نام کی چیز نہیں تھی، اور جب واپس پلٹنے لگے اب یہاں محبت الہی کا ظہور دیکھیں کیسا ہوتا ہے۔ جب واپس آنے لگے تو آپ کی زوجہ نے آپ کا دامن تھام کر پوچھا کہ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، تو میں 3 مرتبہ انہیں سوال کیا، اور تیسری مرتبہ پھر خود کہا کیا اللہ کے حکم پر ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اب اس پر سیدہ حاجرہ کا جو فرمان تھا نا، یہ محبت الہی کا ظہور۔ آپ نے فرمایا کہ اگر رب کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو میرا رب اب کبھی بھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا، کبھی بھی میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ پھر محبت الہی کا عالم اور کیفیت دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ٹھیک ہے، جبریل علیہ السلام مدد کے لیے آئے، لیکن فرمایا کہ پوچھا کہ کچھ سوال ہے، فرمایا ہے لیکن تجھ سے نہیں، تجھ سے ہے جو میرے احوال سے واقف ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر جو ہے وہ آگ میں چلا جانا گوارا کیا اللہ کی محبت کے لیے، یعنی اپنا آپ تو قربان کر دیا۔ پھر دیکھیں اسماعیل علیہ السلام، آپ کو عمر کے آخری مراحل میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی، 80 یا 90 سال سے زائد آپ کی عمر تھی، اور ایس کیفیت میں قرآن پاک میں فرمایا کہ فلما بالغا، فرمایا کہ جب وہ بلوغت کے قریب پہنچے تو اب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو، اللہ، یعنی یہ ہے محبت الہی۔ اور اب اس پر جو ہے نہ دل میں سوچ آئی، نہ فکر آئی کہ ایک تو اولاد میری اتنی عمر کے بعد، اور اب جب وہ اولاد میرے ساتھ چلنے کے، معاملات کرنے کے قابل ہوئی تو اب مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کر دو۔ یہ نہیں عرض کی کہ مجھے دیا کیوں تھا، اگر یہی اس انداز کے اندر زندگی کی اس کیفیت کے اندر اب باپ کو اپنے ہی بیٹے کو ذبح کرنا ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل ترین معاملہ ہے، لیکن یہاں تھی ایک طرف اولاد، ایک طرف محبت الہی۔ یہاں پر